الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وفي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم و مکرم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بہت احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہمیں دوبارہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. رمضان المبارک ایک بڑا بابرکت، فضیلتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے. رمضان المبارک میں بہت سارے کام فضائل کے اعتبار سے اپنے آپ میں ایک بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. جہاں رمضان المبارک میں روزے کی ایک اہمیت ہے، وہیں پر دیگر اعمال بھی اپنے اعتبار سے ایک فضیلت والے ہیں. رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ رب العزت اسے 10 گنا بدلے میں ثواب زیادہ دیں گے. مگر رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس کا ثواب اور بڑھا دیا جاتا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یوں بیان کیا گیا ہے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ. یعنی جو رمضان المبارک میں ایک نفل نیکی کرے اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو فرض ادا کرے اسے 70 گنا زیادہ اجر ملے گا. تو یہ رمضان المبارک میں اعمال کی فضیلت تھی. نیز ان تمام چیزوں میں ایک مقام مرتبہ صدقہ کا بھی ہے کہ اگر کوئی نفل صدقہ کرے تو اسے بھی فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. اگر ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام نمایاں تھے وہی پر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عام معمول مبارک صدقہ و خیرات کرنے کا تھا. مگر جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہو جاتا اس میں اور مزید اضافہ ہو جاتا، صدقہ و خیرات میں کثرت فرمایا کرتے تھے. آپ اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کرتے تھے کہ آپ کی سخاوت کو احادیث مبارکہ میں من الریح المرسلہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آپ کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. آپ کے اخلاق کریمانہ اتنے بلند تھے کہ آپ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے. آپ کا دل ہر وقت امت کے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے لیے بے چین رہا کرتا تھا، اور ایسی صورتحال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو بھی مال آ جایا کرتا تھا آپ اسے فوراً دوسروں میں تقسیم کیا کرتے تھے. رمضان المبارک میں
جہاں ہمیں روزے رکھنے کا حکم ہے وہیں پر ہمیں روزے کے ذریعے سے یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ غم خواری کرے۔ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے مال ہمیں عطا کیا ہے ہم اسے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے، اس کی رضا کے خاطر اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بنے۔ عزیزوں، بہت سارے لوگوں کو ایک خدشہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ ڈر لگا ہوتا ہے کہ اگر ہم مال خرچ کریں گے تو اتنا مال کب ہو جائے گا۔ ان کا یہ خیال سراسر غلط ہے، بے بنیاد ہے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ رب العزت اس میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ آئیے اسے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں اپنے مال، اپنی رقم کا کچھ نہ کچھ حصہ انویسٹ کرتے ہیں، کہیں پر محفوظ رکھتے ہیں، مگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ مال آگے چل کر کے ہمارے کام آئے گا یا نہیں، اس لیے کہ دنیا سے جاتے ہی وہ مال تو کسی اور کا ہو جائے گا، وہ مال کا مالک کوئی اور وارثوں میں سے بن جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی گارنٹی، اس کا ضامن اللہ رب العزت خود ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت بشارت دے رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو کچھ بھی مال چاہے ذرہ برابر ہو، ایک کھجور ہو، اخلاص و للہیت کے ساتھ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، اس کا بدلہ اللہ رب العزت روز قیامت تمہیں ضرور بالضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم کو اللہ نے جو کچھ بھی مال دیا ہے اس میں سے ہم غریبوں مسکینوں کی مدد کریں گے، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنیں گے، قریبی رشتہ داروں کی حاجت روائی کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم غریبوں کی مدد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے، اپنے آس پاس کے ضرورت مند کا ضرور بالضرور خیال کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی، مسکینوں، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے آخرت کا بہترین سرمایہ جمع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔